بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما اور علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی۔ دہلی میں ایک درویش صفت شخص میر متقی کے گھر 1817 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ سر سید احمد خان نے ملازمت کے 45 سال بڑی نیک نامی سے بسر کیے۔ اس دوران انہوں نے سرکاری فرائض کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف اور ترویج علوم کا کام بھی انجام دیا اور اس کے لیے بھی وقت نکالا، لیکن سرکاری ملازمت کو جب اپنے مشن کی راہ میں حائل دیکھا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور مذہبی اور قومی مصلح کی حیثیت سے سرگرم عمل ہو گئے۔ سر سید احمد خان کی زندگی 3 حیثیتوں سے ہمارے سامنے ہے۔ وہ مصنف بھی تھے، مذہبی مصلح بھی تھے اور قومی رہنما بھی تھے۔ مصنف کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی لکھا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ کہنے کو تو یہ ایک کالج تھا مگر حقیقت میں مسلمانوں کا ایک اہم سیاسی مرکز تھا۔ اگر مذہبی خدمات دیکھی جائیں تو انہوں نے سر ولیم میور کی کتاب کے جواب میں لکھنے کی تیاری کی جس میں اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سخت اعتراضات کیے گئے تھے۔ ہندوستان میں کافی سامان میسر نہ آیا تو انہوں نے لندن کا سفر کیا اور وہاں کے کتب خانوں اور دوسرے ذرائع سے کتابیں مہیا کی۔ اس کی تیاری اور طباعت میں مصارف یعنی خرچ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنا کتب خانہ اور سامان وغیرہ سب کچھ فروخت کر کے، قرض لے کر، دوستوں سے روپیہ جمع کر کر اور شب و روز محنت مشقت اٹھا کر ایسا مدلل جواب لکھا کہ مخالف بھی مان گئے۔ نئے تعلیم یافتہ لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے بے شمار مضامین لکھے اور قرآن کی تفسیر بھی اسی نیت سے لکھنی شروع کی کہ مخالفین کی تحریروں کے جواب لکھے۔ تقلید کے خلاف زبردست مضامین تحریر کیے۔ ابطال غلامی پر ایک رسالہ لکھا۔ سر سید احمد خان پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام میں غلامی نہیں ہے اور اسے ثابت کر کے دکھایا۔ تحقیق اور اجتہاد میں جو جمود ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا اسے توڑا۔ بہت سے مسائل کی الجھنوں کو سلجھایا۔ غرض اسلام کی وہ بے نظیر خدمت کی جو کسی دوسرے سے نہ بن آئی۔ سر سید احمد خان بڑے پکے اور سچے مسلمان تھے اور جیسا کہ انہوں نے بار بار کہا کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہوں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں بلکہ اسلام پر میرا یقین میری ذاتی تحقیق کی بنا پر ہے۔ بحیثیت رہنمائے قوم سر سید کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ ان کی تعلیمی تحریک تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے مصائب کا حل تعلیمی ترقی میں ہی مضمر جانا اور انہوں نے سائنسی علوم پر توجہ کرنے کو کہا اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ خیر سگالی کے تعلقات قائم رکھنے کو کہا اور جو انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے اس کا ازالہ بھی سر سید احمد خان نے کیا اور اس طرح مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار، ان کا کھویا ہوا جو عزت تھی وہ ان کو واپس لوٹا دیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ سر سید احمد خان ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ اس کے علاوہ 2 قومی نظریے کا واضح اعلان بھی سر سید احمد خان نے ہی کیا تھا۔ ان کی سیاست کی جو اصل تربیت گاہ تھی وہ علی گڑھ کالج ہی تھا۔ اگرچہ یہ کالج بڑے بڑے علماء تو تیار نہ کر سکی لیکن جیسا کہ سر سید نے کہا تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور کلمے کا تاج سر پہ ہوگا۔ یہاں سے ایسے طلباء تربیت پا کر نکلے جو سیاسی میدان کے ماہر ثابت ہوئے۔ سر سید احمد خان کی بے لوث خدمت کی بدولت ہی ان کو بہت سے خطابات سے بھی نوازا گیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔
یہاں تک کہ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ اس بر اعظم کے مسلمانوں میں بڑے بڑے مجاہد، ذی علم و فضل، پاک نفس، بزرگ اور مسلح گزرے ہیں، لیکن ان کا دائرۂ عمل 1 یا 2 مہمات تک محدود تھا۔ لیکن سر سید احمد خان کا میدان عمل قومی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی تھا۔ ایسا جامع صفات اور جامع حیثیت، بے لوث اور بے نفس، پرعزم اور استقلال، سراپا خلوص اور صداقت اور ہمتاً ایثار مسلح ہمیں اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد نصیب ہوا۔ اس کا دل قوم کی دردمندی سے لبریز تھا۔ عمر بھر اسی دھن میں لگے رہے اور آخر دم تک مردانہ وار بلکہ دیوانہ وار کام کرتے کرتے 1898 میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اور ایسے ہی رہنماؤں کے بارے میں شاید علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔